بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں مصعب عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس وقت سب سے بڑی تحریک جو جنم لے چکی ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر ہے، اور باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ نے اسلام آباد والے سانحے کے بعد وہی اسلام آباد والے قوانین سارے کے سارے ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہا آزاد کشمیر کے اندر، اور آزاد کشمیر کی عوام اس سے پہلے بھی بڑے بڑے احتجاج اور بڑے بڑے مظاہرے کر چکی ہے، لیکن اس دفعہ جتنی عوام نکلی ہے اس پر تمام بڑے بڑے صحافیوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر آواز اٹھائی، لیکن مین سٹریم میڈیا اس پر بالکل بھی آواز نہیں اٹھا رہا، اور اس قدر زیادہ لوگ ہیں کہ وہ ساری کی ساری شاہراہیں بند کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور وہ باقاعدہ طور پہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو آزادی کا گلا نہیں گھونٹنے دیں گے، اور یہ حکمران جو ہیں وہ باقاعدہ نعرے لگا رہے ہیں کہ اب ان کی جو گنڈا گردی ہے، ان کے جو اس طرح کے غیر جمہوری اقدام ہیں وہ نامنظور ہیں، اور کشمیر کی عوام بہت بڑا پیغام دے رہی ہے کہ اسلام آباد میں انہوں نے جو کچھ کیا نہ صرف وہ غلط تھا، اب وہ سارے کے سارے قوانین، احتجاج پر پابندی اور اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھانے پر پابندی، تو ان کو اس نہج پہ ہم قطعی طور پہ نہیں جانے دیں گے۔ اس پر باقاعدہ طور پر آواز اٹھا رہے ہیں بڑے بڑے صحافی، لیکن سوشل میڈیا جو ہے وہی ان خبروں کو لے کر بات کرتا ہے اور ڈسکشن میں چیزیں آتی ہیں، لیکن مین سٹریم میڈیا جو ہے اس کے جتنے بھی بڑے چینلز ہیں کسی کو بھی اجازت نہیں کہ وہ ایسے ایشوز کو، حالانکہ اب آزاد کشمیر کا ایشو ڈیفینیٹلی پاکستان کا اپنا ایشو ہے اور اس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے۔ سیکنڈلی بات کی جائے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں، تو آج آخری دن ہے ان کے الٹیمیٹم کا، اور مولانا فضل الرحمان نے جو الٹیمیٹم دیا تھا گورنمنٹ کو، باقاعدہ کل انہوں نے ایک جلسہ کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست کے ساتھ ہم جو ہے کسی طرح کا تناؤ نہیں چاہتے، لیکن ہمیں مجبور نہ کیا جائے۔ مدارس کو اگر آپ رجسٹرڈ نہیں کریں گے، مدارس کو آپ سیفٹی سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کریں گے، اور وہ معاہدہ جو 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے باقاعدہ طور پہ اناؤنس کیا تھا، اگر صدر پاکستان نے اس پر دستخط سے انکار کر دیا ہے، آپ ریاست کے سامنے ہمیں کھڑا ہونے پہ مجبور نہ کریں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم ریاست کے ساتھ کسی قسم کا پھڈا لیں، اور ہم آئین اور قانون کی حدود میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہمیں مجبور کیا جائے گا تو پھر ڈیفینیٹلی اس سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب کی جو دھمکی ہے یہ غیر معمولی چیز ہے، اور اس کو گورنمنٹ سیریس نوٹس پہ بھی لیتی ہے۔ ڈیفینیٹلی صدر پاکستان نے سائن تو نہیں کیا، لیکن صدر پاکستان نے کال ضرور کیا مولانا کو اعتماد میں لینے کے لیے۔ اسی طرح شہباز شریف صاحب ملاقات کے لیے پہنچے ہیں، اسی طرح بلاول بھٹو زرداری پہنچے ہیں، رانا ثناء اللہ پہنچے ہیں، اور سب سے اہم بات کہ فیصل واڈا نے بھی ملاقات کی ہے۔ مولانا کے دائیں بائیں جو ہے آج کل پھر اسی طرح سے رش لگا ہوا ہے جیسے 26ویں آئینی ترمیم کو پیش کرنے سے پہلے لگا ہوا تھا۔ آج آخری دن ہے، گورنمنٹ دیکھتے ہیں جو مشترکہ طور پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حمایتی اکٹھے ایک ساتھ بنی ہوئی گورنمنٹ ہے، وہ اس رجسٹریشن سے متعلق جو بل ہے اس پر دو طرح کے رد عمل آ رہے ہیں عوام کی طرف سے بھی۔ ایک تو یہ کہ جی مولانا کی مقبولیت کو مزید بڑھانے کے لیے باقاعدہ طور پہ اس کو بل کو پاس کرنے سے پہلے مولانا کو مزید موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اس پہ بات کر لیں، آواز اٹھا لیں، اس کے بعد اس کو پاس کیا جائے گا تاکہ یہ زیادہ اور کریڈٹ دیا جا سکے جی کہ مولانا نے کمال کر دیا کہ اس پر کوئی بھی آمادہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود سے جو رجسٹریشن کروائی گئی ہے مدارس کو، یہ بل پاس کروایا گیا، وہ سارے کا سارا کریڈٹ مولانا کو جاتا ہے۔ دوسرا ایک طبقہ وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ جی مولانا صاحب جو ہے ان کا سارا ووٹ بینک ہی ان مدارس کی بنیاد پہ ہے، ان کا سارا ووٹ بینک ہی دین کی بنیاد پہ ہے، ان کا ووٹ بینک ہی مذہب کی بات کرنے پہ ہے، اور اگر وہ اپنے اس مدعے سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی وہ اپنے اس بات میں جھوٹے ثابت ہونے والی بات ہے کہ، اور مدارس سے پیچھے ہٹنے پہ ایک بڑا طبقہ 18,000 سے زیادہ مدارس کی بات ہو رہی ہے، تو وہ سارے کے سارے دینی حلقے کے لوگ جن کی وجہ سے مولانا کی پہچان ہے وہ پیچھے ہٹیں گے، تو مولانا کے اپنے ووٹ بینک کو بہت گہرا اثر پڑے گا۔ باقی رہے گی بات بشریٰ بی بی کے حوالے سے، تو گزشتہ روز بھی ایک بیان آیا ہے، اور بشریٰ بی بی نے باقاعدہ طور پہ اس بات کو کلیم کیا ہے کہ وہ کسی طرح سے ڈی چوک سے نہیں بھاگی، اور وہ اس بات کو ایڈمٹ نہیں کرتی کہ انہیں کوئی اس بات کا تانا دے کہ آپ لوگ جو ہے ورکرز کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب اصولی طور پہ ایک بات سمجھنا ضروری ہے، عمران خان صاحب سے اگر جیل میں ملاقات کے لیے بھی پارٹی کی قیادت جاتی ہے تو یہ قیادت جو ملنے جاتی ہے یہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ خان صاحب ان کو بھی حوصلہ دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ خان صاحب کا اپنا حوصلہ بڑا بلند ہے، عمران خان جو ہے وہ جب بھی ان سے کوئی میڈیا کا بندہ بات کرتا ہے یا کوئی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ان کا مورال اپ نظر آتا ہے، وہ خود تگڑے ہیں، اور ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا ورکر جو گھروں میں بیٹھا، اور اس طرح جس طرح 26 نومبر کے حوالے سے واقعہ پیش آیا، یا عمران خان صاحب کی کال پہ نکلنے والا ورکر، ایک وہ ورکر تگڑا ہے اور دوسرے نمبر پہ خان صاحب کا اپنا حوصلہ تگڑا ہے۔ درمیان میں گیپ آتا ہے، ارشاد بھٹی صاحب جس طرح کہتے ہیں کہ درمیان میں جو ایک بہت بڑا خلا ہے، اور وہ خلا جو ہے ڈیفینیٹلی وہ بھگوڑے قسم کی قیادت کی شکل میں ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پہ ڈی چوک میں بھی ساتھ چھوڑا، اور اب بھی موجودہ سنیریو میں بھی جو قیادت ہے وہ ڈاواڈول چل رہی ہے۔ اور یہ بات بھی کلیئر ہو جائے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ان کو یہ آفر دی گئی تھی کہ جب
صورتحال گورنمنٹ نے دیکھی تھی کہ ان کے جو قافلے نکلے تھے وہ ساری رکاوٹوں کو عبور کرنا شروع ہو گئے تھے، اور جب وہ اسلام آباد کو ٹچ کر رہے تھے تو فوری طور پہ گورنمنٹ نے بلایا بیرسٹر سیف کو اور بیرسٹر گوہر صاحب کو، تو ان کو بھیجا گیا خان صاحب کی طرف یہ آفر دے کے کہ آپ لوگ جو ہے وہ سنجانی کے مقام پہ جلسہ کر لیں، اور آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ 20 دن کے اندر اندر ہم عمران خان کو رہائی کا یقین دلواتے ہیں کہ 20 دن کے اندر خان صاحب کو رہا کر دیں گے۔ اب اگر یہ سنجانی کے مقام پہ رک جاتے، پھر 20 دن کے اندر رہائی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن وہ تو سارے کا سارا معاملہ ہی وہاں سے رفو چکر ہو گیا کہ جیسے سنجانی والا پیغام آیا، بشرا بی بی نے اس پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن ایک بات کلیئر ہے، اس رات اگر یہ ڈٹ جاتے، ان کی قیادت کے مین لوگ ڈی چوک تک پہنچتے، نہتے لوگ گولیوں سے بچ جاتے۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا کسی بھی ریاست کے لیے یا کسی بھی حکومت کے لیے کہ جب کسی پارٹی کی مین قیادت اور لیڈرشپ سامنے کھڑی ہو اور وہ فائر کھول دیں۔ یہ گولیاں چلنے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ عام نہتے لوگ کھڑے تھے، ان کو مارنا ان کا والی بار نہ ہونے والی بات ہے۔ یہ علی امین گنڈا پور، یہ بیرسٹر گوہر، یہ شیر افضل مروت، یہ بشرا بی بی، یہ سارے جو لیڈنگ کوفیشنٹ ہیں، یہ جس کنٹینر میں موجود تھے، جو 1.5 کلومیٹر پیچھے بریک جس کی لگ گئی، جو چاندنی چوک سے آگے ایک قدم نہیں جا سکا، اس کنٹینر کو یہ لے جاتے ڈی چوک میں۔ اور جب ان کا آپریشن کا پلان، ایون یہاں تک جو خبریں مل رہی ہیں کہ ایجنسیوں نے پہلے اطلاع دے دی تھی اور اس طرح ساری قیادت جو رفو چکر ہوگی، ایجنسیوں کی آپریشن کی اطلاع کے باوجود اگر یہ وہاں پہ ڈٹ جاتے، کھڑے ہو جاتے، تو یہ بات گارنٹیڈ ہے کہ وہاں پہ کسی کی جرت نہ ہوتی کوئی گولی چلا جاتا۔ یہ آسان کام ہے کہ عام ورکر کو گولی جس طرح انہوں نے ماری، اب تو یہ اس میں صفائیاں پیش کر رہے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت پہ ڈال رہی ہے اور حکومت اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال رہی ہے، اور جو پی ٹی آئی کا چلایا ہوا وہ باقاعدہ طور پہ ہیش ٹیگ ہے کہ گولی کیوں چلائی، اس کا جواب ابھی تک کسی سے نہیں دیا جا رہا، اور یہ یقیناً یہ دیا بھی نہیں جائے گا۔ اس طرح کا جو خون ناحق بہتا ہے اس کا جواب ہوتا ہی نہیں۔ اب اہم چیز یہ ہے کہ وہاں پہ اگر یہ کھڑی ہو جاتی قیادت تو عام لوگوں کا خون نہ بہتا، مین چیز ہوتی گولی چلتی تو عام لوگ بچتے اور قیادت میں سے کوئی نہ کچھ ٹارگٹ پہ آتا۔ لیکن یہ آسان کام نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کی ساری مین قیادت میں سے، اگر اب پی ٹی آئی کے پاس ایک بڑا جو وین ہے وہ اس بات کو لے کے ہے کہ جی ہمارے 12 لوگ شہید ہوئے ہیں، 12 تو ناموار ہے، 150 سے زیادہ تو لاپتہ ہیں ابھی تک، 66 سے زیادہ تو وہ ہیں جن کا اتا پتہ ہی کوئی نہیں، جن سے ابھی تک رابطہ ہی اس کے بعد نہیں ہوا۔ تو وہ سارے لوگ جو لاپتہ ہیں، مائٹ بھی پاسبل کہ ان میں سے کچھ زندہ ہوں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی لاشیں جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے جب وہ گولی چلائی ہے تو اس میں وہ بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو ایک بات کلیئر ہے، خان صاحب کی رہائی کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ گورنمنٹ سے بڑی رکاوٹ ان کی اپنی قیادت ہے، ان کے اپنے پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں جن کی وجہ سے خان صاحب ابھی تک اندر ہیں۔ اب خان صاحب کا اگلا پلان جو ہے وہ سول نافرمانی کے حوالے سے ہے، دیکھتے ہیں سول نافرمانی کے حوالے سے ان کی یہ اسٹریٹجی اور پلان کس حد تک کامیاب ہے۔ گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پہ جو 13 تک کا الٹیمیٹم دیا، خان صاحب نے اس کو بالکل بھی سیریس نہیں لیا، اور 14 تک کا ٹائم دیا ہے، 5 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، سیاسی کمیٹی بنائی ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس سیاسی کمیٹی سے ایٹ لیسٹ مذاکرات تو ہونے چاہیے نا جی، بات چیت تو بات طے ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن ابھی تک گورنمنٹ نے اس پہ کوئی سیریس ایکشن نہیں لیا۔ مولانا نے ایک دھمکی دی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، ان کے ساتھ ساروں کے رابطے شروع ہو گئے، اور ادھر خان صاحب نے کمیٹی بنا دیا تو ان کا کوئی ابھی تک رسپونڈ نہیں آیا۔ آخر میں ہم اگر بات کریں سعد حسین رضوی صاحب کے بارے میں کہ سعد حسین رضوی صاحب نے باقاعدہ طور پہ جو بھارت کے اندر ناگوار واقعات پیش آ رہے ہیں، جس طرح بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، اب وہ جو شدت پسند ہیں وہ بدبخت لوگ جو ہے وہ اجمیر شریف والی مسجد پر بھی باقاعدہ قابض ہونے کا سوچ رہے ہیں اور اس کو مندر بنانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس پر سعد حسین رضوی صاحب نے ان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور باقاعدہ طور پہ وہ باتیں یاد کروائی ہیں جو خادم حسین رضوی صاحب نے اپنے دور میں کی تھیں کہ جو یہ جو مسجد کی اسپیکر پہ پابندی لگا رہے ہیں یہ یہاں تک بات نہیں رکے گی بلکہ ہماری مساجد تک کہاں پہنچیں گی۔ تو ایسے ہی ہے کہ بابری مسجد گری تو پوری جو دنیا میں بسنے والے مسلمان ہیں اگر ان کی یکجا آواز ہوتی تو آج یہ مراحل یا یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اب اجمیر شریف والی مسجد ہو یا اس کے پاس آس پاس والی کوئی اور مسجد ہو، دینی جو مراکز ہیں یا کہہ لیں عبادت گاہیں ہیں وہ کسی بھی مذہب کی ہوں وہ قابل احترام ہوتی ہیں، اور کسی دوسرے مذہب کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی ایک مذہب کی دینی جو ہے مرکز یا کہہ لیں عبادت گاہ اس کو گرا کے اس پہ اپنا مرکز قائم کر لے دھونس رچانے کے بعد۔ تو مساجد کے ساتھ یہ پیش آنے والے واقعات یہ انتہائی قابل تشویش ہیں، اور اس پر ایون سعد حسین رضوی صاحب کی آواز ویلیویبل ہے، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آئے، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کیوں ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ دے گا جب وہ تو اپنے کھلواڑ سے باہر نہیں آ رہا۔ انشاءاللہ مزید جیسے کوئی نئی پیش رفت ہوتی ہے اور نئی کوئی خبر ملتی ہے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے بلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔